بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب معراج یا چڑھنے کی رات اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی گہرا اور معجزاتی واقعہ ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے مسجد الحرام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی سفر کی نشاندہی کرتا ہے، اور پھر 7 آسمانوں کے ذریعے اللہ کی موجودگی تک 7 آسمانوں کے ذریعے۔ یہ رات محض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ثبوت نہیں، بلکہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے بے پناہ رہنمائی اور الہام کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ شب معراج کا سب سے قابل ذکر پہلو سفر کے دوران وقت کی معطلی ہے۔ اس غیر معمولی واقعات نے طبیعت اور انسانی افہام و تفہیم کے قدرتی قوانین سے انکار کیا۔ اگرچہ اس سفر میں وسیع فاصلوں کو شامل کیا گیا تھا، ارضی اور آسمانی، یہ سب ایک رات کے ایک حصے میں ہوا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ آئے تو ان کا بستر اب بھی گرم تھا، اور انہوں نے جو پانی وضو کے لیے استعمال کیا تھا وہ ابھی تک نہیں پھیل سکا تھا۔ وقت کی یہ معطلی اللہ کی لامحدود طاقت اور انسانی تاثرات کی حدود کو عبور کرنے کی صلاحیت کی عکاسی کرتی ہے۔ اس معجزاتی سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی عظمت کی متعدد علامتیں دکھائی گئیں، اور اسے اب کے بعد کی حقیقتوں کی جھلک دی گئی۔ اس نے انعامات کو نیک لوگوں اور گناہگاروں کی سزا کے منتظر دیکھا، جس نے اس زندگی میں ہمارے اقدامات کے نتائج کی واضح یاد دہانی کرائی۔ قابل ذکر مقامات میں اس نے جنت میں دودھ، شہد اور شراب کی ندیوں کا مشاہدہ کیا، جو ان لوگوں کے لیے ابدی نعمتوں کی علامت ہیں جو اپنے عقیدے میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ انہوں نے جہنم کے عذابوں کو بھی دیکھا، جہاں افراد کو بے ایمانی، تکبر اور صلاح کی نظر انداز جیسے گناہوں کی سزا دی جا رہی تھی، جس میں ایک نیک اور خدا سے متعلق زندگی گزارنے کی اہمیت پر زور دیا گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 آسمانوں کے ذریعے چڑھ گئے تو انہوں نے متعدد نبیوں اور عظیم شخصیات سے ملاقات کی۔ ہر سطح پر ان کا دامن اور بھائی چارے کے سلام کے ساتھ خیر مقدم کیا گیا۔ پہلے جنت میں انہوں نے انسانیت کے باپ نبی آدم سے ملاقات کی، دوسرے جنت میں ان کا سامنا نبی یحییٰ اور نبی عیسیٰ علیہ السلام سے ہوا، تیسرا جنت اس کو نبی یوسف علیہ السلام کے ساتھ آمنے سامنے لایا، جو اس کی بے مثال خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ چوتھے آسمان میں انہوں نے نبی ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، اور 5ویں نمبر پر حضرت ہارون علیہ السلام۔ چھٹا آسمان وہ تھا جہاں ان کا مقابلہ نبی موسیٰ علیہ السلام کا سامنا کرنا پڑا، اور 7ویں کو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، جو ایک آسمانی البیت المعمور کے خلاف جھکا ہوا تھا، عبادت گاہ جہاں فرشتے مسلسل طواف انجام دیتے ہیں۔ انبیاء کے ساتھ یہ ملاقاتیں خدائی پیغام کے تسلسل اور پیشن گوئی کے مشن کے اتحاد کی نشاندہی کرتی ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفرادی حیثیت کو بھی اجاگر کیا ہے، جیسے انبیاء کی مور اور تمام تخلیق کے لیے رحمت۔ اس سفر کے عروج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے، جو انتہائی حدود کا لاٹری ہے، جس سے آگے کسی تخلیق نے کبھی بھی ترقی نہیں کی۔ یہاں انہیں اللہ کی الہی موجودگی میں رہنے کا بے مثال اعزاز دیا گیا۔ اسی لمحے میں روزانہ 5 روزانہ کی نماز مسلم امت کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ ابتدائی طور پر 50 دعاؤں کا مشورہ دیا گیا تھا، لیکن نبی کے بار بار درخواستوں پر، جو نبی موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کے ذریعے رہنمائی کرتی ہیں، یہ ایک مومن کی زندگی کے سنگی بنیاد اور خالق اور اس کی تخلیق کے مابین براہ راست ربط کے طور پر صلاح کی بے پناہ اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ شب معراج کے اسباق گہرے اور دور رس ہیں۔ سفر اللہ کی لامحدود طاقت، ایمان میں ثابت قدمی کی اہمیت اور ہماری روحانی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے۔
صلاح اس رات کے کلیدی حکم کے طور پر صرف ایک رسم نہیں بلکہ روحانی بلندی، نظم و ضبط اور اخلاقی وضاحت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سے اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو توقیت ملتی ہے، جو ہمیں اپنے مقصد اور دنیاوی تعاقب کی عارضی نوعیت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ مقدس واقعہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں اور اسلام کی تعلیمات کے ساتھ اپنے آپ کو سیدھ میں لانے کے لیے ان تبدیلیوں پر غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ شب معراج ہمیں عاجزی، شکر گزار اور مادی خدشات پر ہماری روحانی تندرستی کو ترجیح دینے کی اہمیت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے کہ ایمان، اخلاص اور عقیدت ہمیں ناقابل تصور اونچائیوں تک پہنچا سکتی ہے۔